دھرنا ہوگا، جو مارچ ہوگا، جو ریلی ہوگی، وہ بھی پختونوں کے پیسوں پہ استعمال ہو کے ہوگی. اس میں جو لوگوں سے، افسروں سے پیسے لیے گئے ہیں ایک ایک ریلی کے لیے، ایک ایک مارچ کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ بھی پختونخوا کے وسائل سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پختون قوم ذرا ہوش کے ناخن لے. بالکل آپ کے جذبات، میں سمجھتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان آپ کے ساتھ باہر ہو. بالکل میں بھی سمجھتا ہوں کہ باہر ہونا چاہیے. جیل میں کوئی مسئلے کا حل نہیں، لیکن ان طریقوں سے کوئی جیل سے باہر نہیں نکلتا. آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عمران جیل سے باہر نکلے. یہ میں شرطیاً آپ کو کہتا ہوں کہ جو لیڈرشپ سامنے ہے، وہ علی امین گنڈاپور ہو، وہ پیرنی بشرا ہو، وہ عمر ایوب یا شبلی فراز، یا یہ جتنے بھی سامنے ہیں، میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران باہر نہ آئے. کیونکہ عمران کا باہر عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. یہ ہجوم یہ فیصلے نہیں کر سکتے، اور یہ لوگ آپ کو صرف استعمال کر رہے ہیں آپ کا خون بہنے کے لیے، اپنے مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے. تو لہٰذا میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں، اور ان کے ورکرز کے ساتھ یکجہتی سمجھ لے کہ ان کے جذبات کا بالکل قدر کرتے ہوئے یہ خواست کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ خدا را پاکستان سب سے پہلے ہے. پاکستان میں امن ہوگا، پاکستان میں جمہوری عمل ہوگا، بھلے وہ اس طرح ہو جس طرح چل رہا ہے. اس پہ آپ کسی کا منہ نہیں کھلتا، کیونکہ جو بھی پارٹی ہے ان کو پتہ ہے کبھی ایک کو مل رہا ہے، کبھی دوسرے کو مل رہا ہے، کبھی آپ کو تعلیمیں مل رہا ہے، کبھی دوسرے کو تعلیمیں مل رہا ہے. لہٰذا ادھر جتنے بھی آپ یہ حکومتیں بنانے والے ہیں، یہ سب میرے خیال میں اس حجام میں برابر ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آگے جانے کے لیے، بڑھنے کے لیے میرے خیال میں یہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہے. پختون قوم پہلی تباہ ہو چکا ہے، اس کو مزید تباہیوں سے دور رکھے، اور اپنے لیڈرشپ کو بولے کہ لے کر آئے، پنجاب سے لوگ لے کر آئے، خود سامنے آئے، سامنے آ کے خود سب کچھ فیس کرے، سوٹی فیس کرے، لاٹھی فیس کرے، گولی فیس کرے. یہ بیچارے ورکرز صرف اس لیے ہیں، یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. میں پریس کے تمام بھائیوں کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں. اگر کوئی سوالات ہو تو میں لینے کو تیار ہوں. یہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، تقریب پکڑے گئے ہیں، جن میں اکثریت ہمارے پختون بچوں کی ہے. آپ وفاق میں سینیٹر ہے، وفاقی حکومت کے ساتھ اچھے مراسم بھی ہے، تو کیا کر سکتے ہیں ان بچوں کے لیے جو نہ سمجھی میں یا جذبات میں آ کر ان کے ساتھ گئے ہیں؟ دیکھیں، نہ سمجھی میں دیکھ لیں یا جس بھی چیز میں دیکھ لیں، جب آپ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، قانون عمل میں آتا ہے، آپ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. ہم دیکھیں، اس تحریک کے بندے ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف تقریباً 27 سال تحریک چلائی. ان 27 سال میں ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دی، لیکن امن کے راستے پہ رہے، کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا، کبھی تشدد کی طرف نہیں گئے. ہاں، ایک دن آیا کہ انگریز بر صغیر چھوڑ کے چلے گئے، اور الحمدللہ انگریزوں سے آزادی مل گئی. اس طرح میں ان کو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں. باقی اب تو جو پکڑے گئے ہیں، یہ میرے خیال میں اب منتوں سے یا ترلوں سے تو نہیں ہوتا. جو پکڑے گئے ہیں they have to face the music, they have to listen to the music. جو قانون کے اندر، آئین کے اندر جس طرح پکڑیں گے، بس اس طرح پھر لوگ جیل بھی جاتے ہیں. اس میں باچا خان نے مطلب کوئی تشدد نہیں کیا، لیکن پھر بھی اپنے قوم کی آزادی کے لیے 39 سال جیل گزارا ہے. تو پھر اس میں جیل پہ بھی فخر میں جائیں، سال جیل گزاریں، فخر کریں. یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آپ آج انقلاب کے لیے نکلیں گے اور پھر انقلاب پہنچتا 3 دن میں ہے اور دوڑتا 1 گھنٹے میں، اور پھر جیل جاؤ تو وہ بھی برا لگے گا. پھر انقلاب میں یہ سب کچھ سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ورکرز کو میں پھر سے پی ٹی آئی کے ورکرز کو اتنا ریکویسٹ کروں گا کہ ہر دفعہ جب یہ جا رہے ہیں تو ان کے ورکرز پہ زور زبردستی ہو رہی ہے اور لیڈرشپ ڈیل کر کے نکل آتے ہیں. لہٰذا ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور آئندہ تھوڑا خیال کرنا چاہیے. یہ بات بھی یہی کہہ رہی ہے، اور حملہ ہوا ہے اور سارے جو سرکاری وسائل اس کو استعمال کیا ہے، اور